الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ جاری ہے، کیونکہ پہلے دن ہم نے یہ کہا تھا کہ جس طرح آج دنیا بھر میں دشمنان اسلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو حیثیت مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل بیان کریں، یہی ہمارا شیوا ہونا چاہیے۔ اور سلسلے میں درس ضیاء النبی میں آج ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک اور آپ کے دہن مبارک، یعنی آپ کے ہونٹ مبارک اور آپ کا جو منہ مبارک ہے اس کے بارے میں آپ کے سامنے اظہار خیال کروں گا۔ اور یہ ضیاء النبی، تصنیف ضیاء النبی جو حضرت علامہ پیر محمد کرم شاہ رضی رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم الشان تصنیف ہے، اس میں سے آپ کو پڑھ کے میں یہ لیسن سناؤں گا۔ آپ کے لب مبارک کے بارے میں صاحب تصنیف ضیاء النبی کنز العمال کے حوالہ سے، حجت العالمین کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت فضیل ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرکز منور میں رکھا گیا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کا آخری بار دیدار کیا، اور جب میں دیدار کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹ مبارک حرکت کر رہے ہیں، اور میں نے اپنے کان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب ہائے مبارکہ کے قریب کر دیے، تو میں نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ الہی میں عرض کر رہے ہیں، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، اے میرے اللہ میری امت کو بخش دے۔ اور میں نے صحابہ کو بتایا تو وہ اس بات سے حیران ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی غلاموں پر کس قدر شفقت ہے۔ اب ہم آتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک کے بارے میں۔ دہن مبارک کے بیان سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارا یوٹیوب کا چینل ZKF نیوز اور ہمارا یہ پیج ضیاء الکرم جو ZKF نیوز کے حوالے سے جو ہمارا یہ پیج ہے فیس بک کا، اس کو بھی لائک کیجیے اور اس پیغام محبت کو دیگر لوگوں تک بھی پہنچائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک یعنی منہ مبارک کے بارے میں صاحب تصنیف ضیاء النبی لکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن اقدس سے کبھی بدبو نہیں آئی۔ جیسے ہم لوگ جتنے مرضی ہے ہم ڈفرینٹ کائنڈ کے یوز بھی کر لیں، جو ہے وہ ہم اپنے دانت صاف کرتے ہیں مختلف انداز سے، لیکن جتنے مرضی ہم ٹوتھ پیسٹ یوز کر لیں، جو مرضی یوز کر لیں، لیکن ہمارے منہ کی بدبو ختم نہیں ہوتی۔ اور قربان جائیں اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ کے منہ مبارک سے کبھی بھی بدبو نہیں آئی، بلکہ جس چیز کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک سے ہو جاتا، اس سے کستوری کی لپٹیں جو ہے وہ نکلا کرتی تھی۔ امام بہقی نے اور ابن ماجہ نے، ابو نعیم اور امام احمد نے وائل ابن حجر سے روایت کیا کہ ایک دفعہ کسی نے پانی کا بھرا ہوا ڈول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پانی پی لیا، پھر منہ میں پانی بھر کر اس ڈول میں ڈال دیا، پھر ڈول کا پانی اس کنویں میں ڈال دیا تو ففحا منہ مثل الرائحۃ مسک۔ صحابی فرماتے ہیں کہ پھر اس کنویں سے ہمیشہ کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ امام ایک بات اور عرض کرتے چلوں کہ جب ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ آپ کی ذات کو اپنے آپ پر معمول کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ جیسے ہم ہیں تو ویسے ہی وہ بھی ایک انسان تھے۔ تو یاد رکھیے یہی تو وہ امتیازات ہیں، یہی تو وہ الگ چیزیں ہیں جو رب کائنات نے
میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی تھی۔ اور امام طبرانی نے سمرہ بنت مسعود سے روایت کیا کہ وہ اپنی بہنوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی۔ حضور دھوپ میں، اور جب وہ حاضر ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھوپ میں خشک کیا ہوا گوشت تناول فرما رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے دانتوں میں چبایا، پھر ان سب کو تھوڑا تھوڑا دے دیا۔ جن بچیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چبایا ہوا گوشت کھایا، مرتے دم تک ان کے منہ سے کبھی بدبو نہیں آئی۔ امام ابو داؤد نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کیا، آپ نے فرمایا کہ جو بات میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بات سنتا تھا وہ لکھ لیا کرتا تھا، اور میرا مقصد یہ تھا کہ میں ان کلمات طیبات کو حفظ کر لوں، لیکن قریش نے مجھے اس بات سے روکا کہ تم ہر چیز لکھتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہیں، اور کبھی غضب کی حالت میں، کبھی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، اور کبھی رضا کی حالت میں گفتگو فرماتے ہیں۔ چنانچہ میں نے ان کی یہ بات سن کر لکھنا ترک کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ ماجرا بیان کیا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک سے اپنے دہن مبارک کی طرف اشارہ کیا، اور ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا اکتب والذی نفسی بیدیہ ما یخرج منہ الا حق، ارشاد فرمایا لکھا کرو اور ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، ان لبوں سے حق کے بغیر کچھ نہیں نکلتا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بہت بڑے محدث اور ولی کامل گزرے ہیں۔ آپ کے بارے میں آپ کا جو قصیدہ آپ نے لکھا، قصیدہ اطیب النغم، حضرت علومت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے اشعار یہاں پر لکھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اپنے قصیدہ اطیب النغم میں اپنے آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ یوں لکھتے ہیں کہ جمیل المحیا ابید الوجہ ربعۃ جلیل کرادیس ازج الحواجب، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ انور من مونا ہے، اس کی رنگت سفید ہے، قد مبارک درمیانہ ہے، اور رضا کی ہڈیوں پر گوشت ہے، اور آپ کے ابرو باریک اور کمان کی طرح طویل ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ صبیح ملیح ادعج العین اشکل فصیح لہ الاعجام لیس بشائب، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک مہتاب کی طرح روشن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن دل لبانے والا ہے، چشم مازاق کی سیاہی بہت شدید ہے، اور اس کے سفید سے حصہ میں سرخ ڈوروں کی آمیزش نے آنکھوں کو از حد پرکشش بنا دیا ہے۔ آپ کے کلام میں ایسی فصاحت و بلاغت ہے کہ اس میں عجمیت کا شائبہ تک بھی نہیں ہوتا۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ خَلْقِ اللَّهِ خُلُقًا وَخِلْقَةً وَأَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ عِنْدَ النَّوَائِبِ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اخلاق کریمہ اور محاسن جسمانی میں اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق سے زیادہ دلکش ہیں، اور لوگوں کو جب آلام و مصائب کے طوفان گھیر لیتے ہیں اس وقت ان کو آپ سے زیادہ نفع پہنچانے والے ہیں۔ یعنی جس وقت مصائب و آلام لوگوں کو گھیر لیتے ہیں اس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی رب کائنات کی عطا سے نفع پہنچانے والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اور توجہ سے مصیبت کی گٹھائیں ناپید ہو جاتی ہیں اور رنج و علم کے طوفانوں کا رخ پھر جاتا ہے۔ یوم بدر میں ایک اور واقعہ لکھتے ہیں کہ یوم بدر میں حارثہ بن سراقہ الانصاری شہید ہو گئے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان بدر سے واپس مدینہ طیبہ تشریف فرما ہو گئے تو ان کی والدہ یعنی حضرت حارثہ بن سراقہ کی والدہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے حارثہ کے بارے میں ارشاد فرمائیں، اگر وہ آگ میں ہے تو میں خوب رو کر اپنے دل کے ارمان پورے کروں، اور اگر مرتے دم تک پھر میں روتی رہوں گی، اور اگر وہ جنت میں ہے تو میں رونا بند کر دوں گی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ام حارثہ، اللہ تعالیٰ کی ایک جنت نہیں بلکہ بہت سی جنتیں ہیں، اور حارثہ فردوس اعلیٰ میں اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ صحابی رسول اور صحابیات رسول کا بھی یہ
ایمان تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف یہاں کی خبریں رکھتے ہیں بلکہ یہ جنت کے حالات سے بھی واقف ہیں اور اپنے غلاموں کے حالات سے بھی واقف ہیں۔ اور پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جنت کے بارے میں بتایا کہ ان کے لخت جگر جو ہے وہ کہاں ہیں۔ اور پھر حضرت ام حارثہ جو کہ روتی ہوئی آئی تھی تو ہنستی ہوئی واپس آئیں اور کہتی تھیں بخ بخ لک یا حارثہ، یہ حارثہ تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو۔ اسی طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک برتن منگوایا اور اس میں پانی ڈالا، پھر اپنے دستے مبارک اس میں ڈالا، اس میں ڈالے دستے مبارک یعنی ہاتھ مبارک اس کے اندر ڈالے اور منہ میں پانی بھر کر اس برتن میں آپ نے کلی کر دی اور پھر وہ پانی والا برتن ام حارثہ کو دیا، اس نے پانی پیا، پھر اس کی بیٹی کو دیا، اس نے اس سے پیا، پھر انہیں حکم دیا کہ اپنے سینہ پر اس کے چھینٹے ڈال دیں، انہوں نے ایسے ہی کیا۔ پھر رخصت ہو کر وہ گھر لوٹی اور ان کی یہ حالت تھی کہ مدینہ طیبہ میں ان دو عورتوں سے زیادہ کوئی خوش نہ تھی، اور جس طرح ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں اور یہ سعادت اور کسی خاتون کو نصیب نہیں ہوئی۔ امام بہقی نے جو ہے وہ ایک انصاری سے روایت کیا، ایک خاتون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ جب کھانا کھا کے آپ کھانے لگے، جب کھانا رکھا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈالا اور اس میں کو منہ میں چباتے رہے، پھر فرمایا یہ ایسی بکری کا گوشت ہے جو مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کی گئی ہے، بغیر لی گئی ہے۔ چنانچہ اس عورت سے پوچھا گیا کہ تم نے جو گوشت پکایا ہے وہ کہاں سے لیا؟ اس نے بتایا کہ میں نے اپنی پڑوسن سے بکری لی، اس وقت اس کا خامن موجود نہیں تھا، اس کی اجازت کے بغیر یہ بکری اس نے مجھے دی ہے اور میں نے یہ بکری ذبح کر کے اس کا گوشت بنایا ہے۔ تو پھر اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے اس عورت کو یہ بات بھی بتا دی، گویا کہ کائنات کی ہر چیز میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو فرمایا کرتی تھی۔ اسی طرح بزاز اور بہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسی الفم اشنبا مفلج الاسنان، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا دہان مبارک یعنی منہ مبارک وسیع تھا اور دانت موتیوں کی طرح چمک رہے تھے، اور دندان مبارک آپس میں بنچے ہوئے نہ تھے بلکہ درمیان میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے والے دانت بڑے چمکدار تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کان صلی اللہ علیہ وسلم افلجز ثنیتین اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت بھنجے ہوئے نہ تھے بلکہ درمیان میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے تو یوں محسوس ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک سے نور کی لپٹیں جو ہے وہ نکل رہی ہیں۔ صاحب المواہب الدنیا نے ابی کرسانہ جندرہ بن حشینہ الکنانی اللیثی الصحابی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میری والدہ میری خالہ ہم سب نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر بیعت کا شرف حاصل کیا۔ جب ہم رخصت ہوئے تو راستہ میں میری ماں اور میری خالہ نے مجھے کہا یا بنیہ ما رأینا مثل هذا الرجل ای خلقا و خلقا لا احسن وجها ولا انقى ثوبا ولا الین کلاما ورأینا کالنور یخرج من فیہ، کہ اے بیٹے ہم نے خلق اور خلق میں کوئی آدمیوں کا ہمسر نہیں دیکھا، نہ ہی اخلاق میں دیکھا اور نہ ہی شکل و صورت میں ان جیسا ہم نے کوئی نہیں دیکھا۔ اور دیکھتے بھی بلا کیسے ایک رب کائنات نے بکسر من کا لم ترکت عینی وجمل من کا لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، اور آپ جیسا آگے فرماتی ہیں کہ آپ سے زیادہ خوبرو اور آپ سے زیادہ پاکیزہ لباس والا اور آپ سے زیادہ نرم گفتگو کرنے والا ہم نے کوئی نہیں دیکھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے تو یوں محسوس ہوتا گویا کہ منہ مبارک سے نور نکل رہا ہے۔ احباب گرامی قدر، اس محبت بھرے پیغام کو خود بھی سنیے اور رب سے دعا کیجیے کہ رب کائنات ہمیں بھی اس عظیم ذات، اس عظیم نورانی
چہرہ انور کی ہمیں بھی زیارت کروائے، اور بار بار یہ باتیں سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کے دل میں میرے کریم آقا کی اور تڑپ پڑے گی اور محبت پڑے گی۔ جو کچھ میں نے بیان کیا، اللہ کریم مجھے عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری وابستگی اور مضبوط بنائے، اور صاحب تصنیف ضیاء النبی عزیز مجلس تصویر محمد کرم شاہ رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی مرکز منور، اللہ پاک اس کو مزید اپنے انوار و تجلیات سے بھر دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔